الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ ہم نے اسی موضوع پر درس کو سنا تھا اور اس کے ساتھ مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت کو ہم نے سنا تھا، تو آج بھی ہمارا موضوع نماز کی اہمیت ہے، نماز کی فضیلت ہے، نماز کے مقاصد ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفہ عطا کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ انسان گھر پہ ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محفل لگی ہوئی ہے، جہاں ندا دیتے تھے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کے ایسے ہو جاتے تھے جیسے کوئی اجنبی ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور جیسے ہی میں نے اذان سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ اگلے کو چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم اجنبی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کی اہمیت اجاگر کی ہے، فضیلت اور اہمیت کو بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تیاری، اس کی پلاننگ۔ سب سے پہلے میں مؤذن کی ندا کو سنتا ہوں، اس کے بعد مجھے چاہیے کہ میں سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری کروں، میں جاؤں وضو کروں، اس کے بعد مسجد کی طرف دوڑ جاؤں اور امام کے ساتھ جا کے نماز میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب اس آیت سے مطلب یہ نکلا، معنی اور مفہوم یہ سمجھ آیا کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، نماز قائم نہیں کرتا، وہ مشرک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ مومن ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا گویا وہ کافر ہے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کی فضیلت کے اوپر کئی آیات بیان کی، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، فحاشی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ فحاشی کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، اس کے باطن سے ہے، اور منکر کا تعلق اس کے ظاہری اعمال سے ہے۔ تو نماز جو شخص پڑھتا ہے وہ فحاشی سے بھی بچتا ہے اور برائی سے بھی بچتا ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب مومن کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، مطلب وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور قائم کرنے میں انتہائی جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اس کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو شر، برائی، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی خوشی پہنچتی ہے، خیر پہنچتی ہے، تو اس خیر کو بانٹنے میں وہ کنجوسی اختیار کرتا ہے، وہ روکتا ہے خیر کو۔ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، ہم اس کو کیا کریں گے؟ روک لیں گے۔ یہ خیر میرے پاس ہی رہے، میرے پاس ہی جمع ہو جائے، بینک بیلنس صرف میرا ہی ہو، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی اختیار کرنے لگتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر ہر اچھائی، ہر خوبی پیدا ہو، تو اللہ رب العالمین نے مصلین، نماز پڑھنے والوں کے بارے میں یہ خوبی بیان کی ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، وہ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، جو نمازی ہیں اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو گزشتہ چیزوں سے بچا لیتا ہے۔ جو چیزیں مذکور ہوئیں کہ جب شر پہنچتا ہے تو وہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو اس کو روک لیتا ہے، اس کو کسی اور کے پاس جانے نہیں دیتا، سوائے مصلین کے۔ جو نمازی ہوتے ہیں وہ ان کاموں سے بچ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بچا لیتا ہے۔ اور نمازیوں میں سے بھی وہ نمازی جو اپنی نماز میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سورۃ الماعون میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازی تو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ میں اور آپ سوچ رہے ہوں گے نماز بھی پڑھتے ہیں اور بربادی بھی ہے، وہ کیسے؟ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تشریح بیان کی، اس کی وضاحت بیان کی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ دکھانا چاہتے ہیں
کہ ہم نمازی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ اے اللہ، اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، صاف کر دے، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے، دکھاوے سے بچا لے، پاک کر دے، محفوظ کر دے۔ جو شخص ریاکاری کرتا ہے، دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی ہے، جیسا کہ ہم نے بھی آیت سنی، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور جو عام چیزیں ہیں، جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس سے وہ روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، یوم یکشف عن ساق، اس دن پنڈلی سے کپڑے کو ہٹا دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو سجدے کی دعوت دی جائے گی، پکارا جائے گا کہ سجدہ کرو، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مطلب جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے، اس عذاب سے بچ سکے کہ اللہ رب العالمین سجدے کا حکم دے رہے ہیں اور انسان استطاعت نہ رکھے، تو ایسا بدنصیب انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا دنیا میں، کل قیامت کے دن بھی وہ سجدہ کرنے سے عاجز ہوگا، محروم ہو جائے گا۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کل قیامت کا دن ہوگا، خاشعۃ ابصارهم، اس کی نظریں جھک جائیں گی، ڈرا ہوا ہوگا، وترهقهم ذلہ، اور اس پر ذلت کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو ان آیات سے اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، اللہ رب العالمین کے پاس اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے اور اپنے حقیقی رب العالمین سے جا ملنے والے تھے، تو آخری الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور ان لوگوں کا خیال کرنا جو تمہارے ماتحت ہیں۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، وہ نبی کائنات میں رؤوف الرحیم ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنی امت سے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں اپنی امت پر، اللہ رب العالمین سے راتوں کو رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والے ہیں، کہیں میری امت ہلاک نہ ہو جائے، کہیں میری امت کو عذاب نہ پہنچے، کہیں میری امت جہنم میں نہ چلی جائے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما۔ وہ نبی آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ۔ تو میں اور آپ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہم کیسی محبت کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، لیکن اگر میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہیں دیں گے، نہیں مانیں گے، تو ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔
تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. اے میرے امتیوں، اسلام بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کس کس چیز پر ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلے انسان یہ گواہی دے کہ بے شک اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود حقیقی صرف ایک رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میں نے عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی. اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا وہ کر گزرنا ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. دوسرا اہم بنیادی نقطہ کیا ہے؟ دوسری بنیاد کیا ہے؟ دوسرا پلر آف اسلام کیا ہے؟ الصلاۃ وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. توحید کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، انسان نے جب کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد سب سے پہلا کام انسان کے ذمے، مسلمان کے ذمے وہ نماز ہے. اگر انسان کی نماز درست ہوگی تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. انسان اگر دنیا میں نمازی ہوگا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. آج میں اور آپ جس مصیبت میں، جس پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈال دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت آج میں اور آپ کرنے سے قاصر ہیں. اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارے نفس کا. میرا خود کا قصور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا. میرے اندر کوتاہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ایک طرف رکھتا ہوں اور اپنی منمانی کرتا ہوں. یہ میری اور آپ کی غلطی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین نے اس سے بہترین انعام کیا ہوگا کہ اس آنگن کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسجد عطا کی ہے. ہم نے صرف جب مؤذن ندا دیتا ہے ہم نے صرف وضو کرنا ہے اور نماز کے لیے اتر جانا ہے. میں اور آپ اگر اس مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بے شک اللہ کی مسجدوں کو تعمیر تو وہ کرتے ہیں، آباد تو وہ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے گویا وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے، اس کو علم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، میں مٹی میں جا کر مٹی ہو جاؤں گا اور کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین سب کو جمع کرے گا اور ہم سے یہ سوال کرے گا کیا تم نے دنیا میں نماز پڑھی تھی؟ اگر انسان اس میں فیل ہو گیا تو بتائیں کیا بنے گا اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا میں اور آپ کیسے کر سکیں گے؟ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں ہر نعمت مہیا کی ہے، میں اور آپ جو خواہش ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں
یا اللہ ہمیں یہ نعمت عطا کر دے، اور اللہ رب العالمین وہ نعمت عطا کر دیتے ہیں، تو کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ میں اس رب العالمین کی بات پر لبیک کہوں، میں اس رب العالمین کی بات کو ماننے والا بن جاؤں، میں اس رب العالمین کی بات کو اہمیت دینے والا بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہاں نماز کو اس طریقے سے قائم کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی امت سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اور اس دعوے میں پورا اترنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، کر کے دکھایا، مینو عین اس کو تسلیم کر لو۔ یہ کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا۔ جب مومنوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا جاتا ہے، سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ یہ نہیں کہتے چونکہ چنانچہ میرے بڑے یا میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے سامنے ساری حیثیتیں فیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مقابلے میں سارے قول باطل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مقابلے میں سارے کردار زیرو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں دنیا کے سارے اعمال ایک طرف ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور قدر کو ہم نے ابھی تک جانا نہیں، اسی لیے میں اور آپ اس میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ اسی لیے یہ ہم نے درس شروع کیا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اللہ کی توفیق سے اس درس کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو حاصل کریں اور اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں اور اس کو پوری دنیا میں عام کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے تم داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اور سنایا سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔